اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میں سے جو بھی احباب یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لیے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ہمارے اس چینل پر روزمرہ سبسکرائبرز کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے 12 ربیع الاول کے مہینے اور 12 ربیع الاول کے دن کی مناسبت سے ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس ایک دن کے اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اتنی نوازش کریں گے اور آپ پر اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی افضل اور بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نے وجہ کائنات، سرور کونین، سید المرسلین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے اور اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کر ان پر جتنا بھی زیادہ درود و سلام بھیج سکیں، جتنا بھی زیادہ ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں اتنا ہی کم ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں سے وقت نکال کر خصوصی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم نکالے اور روزانہ کی بنیاد پر اس ٹائم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور درود شریف پڑھتا رہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے جو فضائل اور جو برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتی، اور خاص کر کے اس مبارک مہینے میں اگر انسان درود شریف کی کثرت کرے تو اس کے اللہ پاک اس کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک انسان کی نیت کو، انسان کے یقین کو اور انسان کے کیے گئے عمل میں خلوص کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو 10 رحمتیں ہیں یہ تو سب سے کم درجہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ نہ جانے کون سی ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے اور وہ نوازنے پر آ جائے تو اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ درود شریف انسان پڑھے اور وہ درود شریف جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جائے تو جب انہیں پتہ چلے کہ میرے فلاں امتی نے اتنے پیار سے، اتنے خلوص سے مجھ پر درود بھیجا ہے تو وہ ان کی ذات بھی خوش ہو اور ان کے ساتھ ساتھ پروردگار عالی بھی جس انسان سے خوش ہو جائے، جس انسان سے راضی ہو جائے تو دنیا اور آخرت دنیا تو ذلیل و خوار ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی اور آخرت میں بھی اللہ پاک اسے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ویسے بھی اپنا روٹین میں بنانا چاہیے اور ویسے بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح کرنا یہ ذاکرین میں آتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مراد اس طرح سے ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ کسی ہیں اور ذکر نہ کرنے والے کی مراد مردہ کسی ہے۔ اور ذاکرین کے لیے جنت میں 8 دروازے ہیں ٹوٹل، ان میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ ذاکرین کے لیے ہے۔ تو ذکر آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کے حساب سے علماء کرام نے ایک معیار رکھا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اتنا
ذکر روزانہ صبح و شام کرے، اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے صبح و شام یہ ذکر بھی کر لے تو وہ بھی ذاکرین میں شامل ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ درود شریف ہے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ بے شک آپ پہلا کلمہ بھی پڑھ لیں۔ یہ صبح و شام اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں تو ہم بھی ذاکرین کی صف میں اللہ پاک ہمیں بھی شامل فرمائیں گے اور ہمارا حشر بھی ذاکرین کے ساتھ اللہ پاک کریں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا درود شریف لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو درود شریف بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دیں گے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ درود شریف کون سا ہے اور یہ درود شریف کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یا کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسج کیجئے۔ فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فراہم کیا جا سکے۔ آج کے اس مجرب عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 12 ربیع الاول آنے والا ہے اور اس سے پہلے ابھی ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے ہی والا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا درود شریف لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس درود شریف کو آپ نے کثرت کے ساتھ اس مہینہ میں پڑھنا ہے، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن آپ نے اس درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ یہ درود شریف کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود شریف کو آپ نے پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن آپ نے اس کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اتنا احسان، اتنا آپ کو اللہ پاک نوازیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس درود شریف کی برکت سے آپ کا جو بھی پریشانی، جو مسئلہ، جو مشکل، جو بیماری ہوگی، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے آپ کی ہر قسم کی پریشانی، مشکل، حاجت اور بیماریوں کو دور فرمائیں گے، اور رزق کے تمام بند دروازوں کو آپ کے لیے کھول دیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور یہ درود شریف آپ جتنا زیادہ پڑھ سکیں پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے خصوصی طور پر بارگاہ الہی میں اپنے پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے کیونکہ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس لیے جب آپ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو اپنی دعائیں، خصوصی طور پر دعائیں کریں، اپنے زندوں کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں کریں، اپنی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دعا کریں، اور اپنی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کے حل کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے لیے دعا کریں گے وہاں مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، تاکہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی بھلا فرمائے، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ دعا جو کسی کے لیے کی جائے وہ ایسے قبول ہوتی ہے کہ جیسے منہ سے نکلتے ساتھ ہی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک قول ہے کہ اس شخص سے یا اس منہ سے دعا کرو کہ جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، یعنی وہ شخص، وہ منہ، وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ وہ منہ، وہ ہاتھ اور وہ شخص وہ ہے کہ وہ شخص خود نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا شخص ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے کی گئی دعا جو ہے وہ
جلدی قبول ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان دوسرے کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو فوری قبول فرماتے ہیں، جس سے دوسرے کو تو فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے، ساتھ میں اس کو بھی پورا فائدہ پہنچتا ہے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.